دیا کرو اس بات کے اوپر سے کہ انہوں نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس طرح کے دعوے تو بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ لاہوری جماعت کا موقف تھا اس وقت، ٹھیک ہے. اس کو ریفیوٹ کیا جماعت احمدیہ خلافت نے کہ بھائی بالکل ہرگز نہیں، جو مرزا صاحب کا کلیم ہے اس طرح کا کلیم تو کسی نے کیا ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا، آپ نے خود ہی وضاحت کر دی ہے کہ وہ مرزا صاحب کے کلام سے یہ چیز اخذ کرتے ہیں کہ ان کا نعوذ باللہ کسی قسم کا نبی ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے، ان کو ماننا ضروری نہیں ہے. ہم بھی ایسے ہی عام مسلمان ہیں جیسے دوسرے، ایسے مرج ہونے کی کوشش کرنا عام مسلمانوں کے ساتھ. تمام مرزا صاحب کی تحریرات کو اگنور کر کے ایسے شخص کا عقیدہ رکھنے والے کو پھر واضح طور پر بتایا جاتا ہے کہ مرزا صاحب نے جو بھی باتیں کی ہوئی ہیں، جس بھی رنگ میں کی ہوئی ہیں، وہ قرآن و حدیث کی بنیاد پہ ہیں اور ان کو ماننا حجت والی بات ہے. تو لاہوری کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے اور آپ لوگوں کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے بالکل دوسرا معاملہ ہے. ان کے ساتھ تو نبوت کا جھگڑا چل رہا تھا. آپ لوگوں کا دعویٰ کیا تھا کہ اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال کرنا گستاخی ہے، غیر اسلامی ہے، یا اس سے بہت بڑا کوئی نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی حرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس بھائی کو رد تو کرنے وہاں کے پہ لیے بات بتایا جاتا کلیم ہے. کی ہو رہی تھی، خاص ورڈنگ یوز کر کے کہ ان کلیم سے یہ جو دعویٰ جاتا نا کہ محمد رسول اللہ کہنا یا وہی محمد رسول اللہ ہوں یا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جمیع کمالات اسلام کی صفات کی وجہ سے میں محمد رسول اللہ کہلوایا گیا ہوں، ان باتوں سے، ان کلیم سے لاہوری جماعت کے سامنے جماعت احمدیہ یہ کنسپٹ پیش کرنا چاہتی تھی کہ مرزا صاحب نبی ہیں، کیونکہ پہلی بعثت میں بھی نبی تھے، دوسری بعثت میں بھی وہ نبی ہونے چاہیے. تو اس وجہ سے مرزا صاحب نے خود کو یہ لکھا ہے. یہ تھا وہاں پہ جماعت احمدیہ لاہور خلافت کا کلیم. تو وہ جو لاہوری جماعت تھی وہ انہی کلیمز کے اوپر نبوت کی باتیں، انہی کلیمز کے اندر سے نبوت کا جو کنسپٹ نکالتی تھی نا لاہوری خلافت جماعت، وہ کہتی ہے کہ ان کلیم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا. کوئی اور بات پیش کرنی ہے تو وہ کرو، ان کلیم سے کچھ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح کے کلیم تو بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں. یہاں پہ آپ سمجھ نہیں رہے، آپ بات کو کہیں پہ کہیں لے جا رہے. جو ویس کا سوال ہے آپ اس کی طرف نہیں میرے خیال سے جا رہے. تو ویس بھائی اپنا سوال کلیئر کریں ان سے. جب تینوں پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں وہ نہیں پڑھیا ہوا، ویسے ہی تینوں دسے گا، اور تو آگے آ گیا کنے گل میں کرتے تو پھر کہہ رہے ہیں ویس کو کہ ویس ہی دسے. میں تو کچھ نہیں کہہ، غصہ کیوں کر رہے ہو؟ بھی باتیں ویسے ہی دسے گا کتوں والا ہوں تو چیکن لگ پہ. لے آگے دیکھو، یہ احمدی دی زبان چیک کرو، سبق یاد آ گئے ایک احمدی دی زبان چیک کرو. وہ ہے گل کرن دے سی میں سارا پڑھ کے آیا ہے. یار میں ذات سی بات ہے، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے. میں نے کب کہا میں نے نہیں پڑھا ہوا؟ جس طرح میں پڑھا ہوا ہے آپ نے کہا تو مجھے نہیں پتا کیا بات کی ہے. ویس نے وہ بیک گراؤنڈ ہے اسے ہی پتا ہے، وہی آپ کو جواب دے گا، وہی سوال کرے گا. آپ اس وقت بالکل سائڈ پہ ہو گئے تھے. یا تو بھی کہتے نا میں نے کون سی بات ہے؟ میں بات نہیں کروں گا وہ بات کرے گا. عذران اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ ایک بات بندہ بات کرے نا، آپ کیا تو بات کر لیں یا ان کو بات کرنے دیں، یا پہلے صحیح سیدھی بات کریں نا. میں نے بھی پڑھا ہے، مجھے سب کچھ پتا ہے، لیکن آپ ابھی ویسے بات کریں. اس وقت کہہ رہے مجھے کچھ نہیں پتا، یہ ویسے بات کر لیں. میں نے یہ جو کچھ بھی کرنا ہے اویس نے ہی کرنا ہے. تو آئی تھنک وہ بزی ہو گیا، تبھی اس کا مائک نہیں نا اوپن ہو رہا. اچھا تو بتایا تو صحیح بزی ہو گیا، وہ بزی ہو گیا، بس مائک کر کے چلا گیا. بات کرنی ہے تو پھر بات کرتا، پھر بتا کے جاتا. عمران بھائی تو پھر اگر وہ فنڈامنٹلی یہ ویل نون تھنگ ہے کہ وہ اگر مائک نہیں اوپن کر رہا تب 2-3 دفعہ میں نے بھی اس کو بلایا، تو اس کا مطلب وہ بزی ہوگا. تو سوال تو ابھی تو بات ہی نہیں شروع ہوئی تھی، بیچ میں آپ نے بولنا شروع کر دیا، اس نے تو جواب اس کا شروع ہی نہیں ہوا. چلیں اس ڈسکشن کا کہ وہ مائک اس وجہ سے نہیں کھول رہا یا اس وجہ سے نہیں کھول رہا، یہ مطلب میٹر نہیں کرتی. سوال جو ہے وہ یہی ہے عدنان بھائی کہ جن کلیمز کے تھرو نبوت کا منصب اخذ کیا جاتا تھا، ان کلیمز کے اوپر جماعت لاہوریہ کہتی تھی کہ اس طرح کے کلیمز کو بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں. تو جماعت احمدیہ خلافت نے انکار کیا تھا کہ اس طرح کے کلیم کسی نے بھی کیے نہیں ہوئے. تو لاہوریوں کے سامنے آپ نے اس کو اعتراض کے طور پر لیا. آج وہ دفاع بن چکا ہے. اس طرح کیوں ہو؟ دیکھیں معین کلیم کے تو ادھر بات ہو ہی نہیں نہ رہی تھی. معین کلیم کس نے کہا کہ میں نہیں، وہی الفاظ جو مرزا صاحب نے لکھے میں سناتا ہوں مرزا انہوں نے کہا ہے صاحب کہ اگر کسی نے یعنی کتب مجدد ولی محدث دہلوی نے، پہلی بات ہے کہ یہ سراسر غلط اور جھوٹ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ کہا بھی ہو تو اس کا یہ دعویٰ شرعی طور پر ثابت ہی نہیں ہوتا.
یہ دو نقطے انہوں نے وہاں پہ جماعت کے خلاف لگے. لاہوریوں کے ساتھ جب بات کریں تو بات ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں کا دعویٰ تو ہے ہی نہیں مرزا صاحب کی حجت ہے یا ان کا نبوت کا دعویٰ ہے یا وہ کوئی شرعی حیثیت ان کی باتیں. وہ آپ کی نزدیک صرف یہ آپ کا اعتراض تھا کہ ایسی ٹرمینالوجی استعمال کرنا ہی گستاخی ہے. یہ آپ کا معاملہ تھا میں آپ کو بتاتا کہ دو محمد کا دعویٰ ہے یا جو بھی ہے. دو محمد کا دعویٰ آپ کس طرح سے رقم کرتے تھے؟ میں بتاتا ہوں. کہ انہوں نے ایسے الفاظ دو استعمال کیے. دو محمد کا جو دعوے کے اوپر کنسپٹ پہلے 12 منٹ کے اندر امتیاز بھائی نے پہلے جو 12 منٹ گنوائے تھے وہ آپ کو یاد ہے؟ وہ پوائنٹس پتہ کیا کیا پوائنٹس گنوائے تھے کہ اس خاص دعوی محمد رسول اللہ سے مراد صرف ایک جذباتی روحانی نعرہ نہیں ہے، اس کے اندر پورا کا پورا ایک شرعی منصب آن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ پوری شرعی منصب کے اوپر انہوں نے سارے 12 پوائنٹس رکھے تھے. وہ آپ کو علم میں ہے یا نہیں عدنان بھائی؟ تو شرعی منصب کا تعلق دو محمد ہونے سے ہے ہی نہیں ہے. مرزا صاحب کا جب بھائی اسی سے تو اللہ میری بھائی توبہ ایسے ہی تو مرزا صاحب کا مسیح موعود ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. مرزا صاحب کا مہدی موعود ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. مرزا صاحب کا ذلی اچھا ہونے کا دعویٰ ہے عدنان بھائی، عدنان بھائی مجدد ہونے کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ میں بتاتا ہوں عدنان بھائی، میں ابھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ مجھے کلیئر کر دیجیے گا. جو دوسروں کے لیے حجت ہے. ٹھیک ہے عدنان بھائی ابھی عرض کر دیتا ہوں میری بات صرف اتنے سے بتائیے گا. مرزا صاحب کا دعویٰ مجدد ہونے کا ہے. مرزا صاحب کے دعوے کے مجدد ہونے سے اس بات کا کیا تعلق ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکنڈ کمنگ ہے؟ اس بات سے اس چیز کا کیا تعلق ہے؟ ایگزیکٹلی تعلق ہے، کیونکہ جو بھی اب آئے گا اگر مرزا صاحب نہ بھی موجود ہوتے، جو بھی اس حیثیت میں آئے گا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کے چلے گا اور خود اپنی ذات میں ایک نبی ہوگا تو وہ ایک سیکنڈ کمی کی حیثیت اختیار کر جائے گا، کیونکہ وہی دین پیش امت کے اندر ہر صدی میں ایک مجدد آنا تھا، اسی سے دلیل پکڑ کے دعوی مجددیت کیا گیا. امت میں جو مرزا سب سے پہلے مجدد آئے تھے، کیا وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر بعثت ثانی وہ بھی تھے تو پھر بعثتیں دو تو نہ ہوئی؟ تو مرزا صاحب نے کہا تھا صرف 2 ہی بعثتیں ہیں. عدنان بھائی آپ سوچ لیں کہ آپ جانا کہاں جا رہے ہیں. آپ دیکھیے ایک خاص بعثت کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ذکر کر دیا نا کہ ایک مہدی نے آنا ہے، ایک مسیح نے آنا ہے، پھر آخری یہ 3 ہو گئی، منہم والی جو آیت ہے اس 3 ہو گئی. عدنان آپ سمجھ نہیں رہے کہ آپ سیکنڈ کمنگ کو اگر آپ مسیح موت کے ساتھ ملائیں گے، مہدی کے ساتھ ملائیں گے، مجدد کے ساتھ لگائیں گے تو آپ کو 2 بیعتوں کے علاوہ بہت ساری بیعتیں ماننی پڑیں گی. آپ یہ تو جو دروازہ ڈھونڈتے ہو اس کی ہمارا تو عقیدہ اس طرح نہیں ہے. ہم تو ان تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں. آپ نے ہمارا پوائنٹ آف ویو سمجھنا ہے یا جو آپ نے اپنے ذہن میں جو نقوش اختیار کیے ہوئے ہیں جو نہ عدنان بھائی بالکل آپ میں میرا وہ کوئی غرض بات نہیں ہے کروں کہ گا. میری آپ بات کیا سنیے، سمجھتے ہیں. ہمارے نزدیک یہ تینوں ایک ہی شخصیت ہیں، تینوں ایک ہی شخصیت ہے. ٹھیک ہے. اور جو سورہ جمعہ کی آیت آخری نہ منہم کے اندر اسی خاص وجود کی بات کریں جو تینوں ٹائٹل آن کرے گا. جی جی اس کے علاوہ نہ اس سے پہلے کوئی اس طرح کا مدعی ہو سکتا ہے، نہ اس کے بعد، کیونکہ 2 ہی ہیں اس آیت کے مطابق. اس آیت کے مطابق تو وہی ہے. اس آیت کے مطابق اگر 2 ہیں اور دونوں میں سے ایک ہی نے بعثت ثانی بننا تھا، ایک ہی وہ شخصیت تھی جس نے بعثت ثانی بننا تھا، تو پہلی دلیل تو آپ کی بڑھ گئی نا کہ آپ نے کہا تو اس سے پہلے بھی ہوئے ہیں تو بعد میں بھی ہوئیں گے. کیا ہوگی؟ بعد میں بھی بعثتیں ہوں گی. مرزا صاحب کی بات میں نے کہا کوئی بھی مرزا صاحب کی مقام و مرتبے کا شخص کوئی بھی مسلمانوں میں آئے گا، اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے جیسے مرزا صاحب کو نہیں کرتے، آپ کے نزدیک اگر مہدی آئیں گے یا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آگے پھیلائیں گے. وہ اپنی حیثیت میں ایک نبی بھی ہوں گے، ان پہ ایمان لانا لازمی ہوگا، فرض ہوگا. تو ایسی حیثیت میں، اس حیثیت میں ان کا مقام و مرتبہ عام جو علماء ہیں، عام جو مرزین ہیں، ان سے تو کافی بلند بنے گا ہی بنے گا. کیا میں یہاں پہ میں کیا آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ مرزا صاحب کا ابھی مقام و مرتبہ کے اوپر تو میں گیا نہیں عدنان کو بھائی، جب میں اس کے اوپر جاؤں گا تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس پہ بھی بات کر سکتا ہوں. ابھی صرف مجھے یہ بتائیں کہ بعثت ثانی دا سیکنڈ کمنگ آف پرافٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے اوپر جو مرزا صاحب کے کلیم ہے جو جماعت احمدیہ خلافت پیش کرتی ہے، جماعت لاہوریہ کے سامنے کہتی ہے کہ وہ تو عام بزرگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کون سے؟ محمد رسول اللہ ہوں،
محمد اور احمد کسی نے کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مروز ہوں. یہ دعوے اولیاء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ لاہوری جماعت کہہ رہی ہے, جماعت خلافت کہہ رہی ہے. یہ سراسر غلط ہے, جھوٹ ہے. لاہوریوں کے ساتھ صرف ایک ون لائنر پہ بات تو نہیں ہوتی تھی, ہزاروں دلیلیں دی جاتی تھیں, ان میں سے ایک دلیل یہ بھی تھی. ٹھیک ہے, ان کا کاؤنٹر بھی ہوتا یہ ہے. دلیل دیکھیں میری بات سنو, یہ دلیل اپنی اس جگہ پہ لاہوریوں کے سامنے سچی تھی کہ جھوٹی تھی؟ لاہوریوں کے سامنے تو پہلے میں نے آپ کو وضاحت سے بتا دیا کہ ان کا موقف کس طرح کا ہے, اس کے مطابق ان کو جواب دیا جاتا تھا. آپ کا اعتراض تو یہ تھا ہی نہیں کہ مرزا صاحب کی حیثیت نبی والی ہے یا نہیں ہے, مرزا صاحب حجت ہے یا نہیں ہے. آپ نے تو اس رنگ میں اس چیز کو پیش کیا تھا کہ نعوذ باللہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے کسی طرح سے. تو آپ کو یہ بتایا گیا کہ بھئی اس طرح کی ٹرمنالوجی استعمال کرنا تصوف میں یا صوفیاء کے ہاں بالکل عام ہے. وہ نہ عدنان بھائی, عدنان بھائی, خلاف ہے. عدنان بھائی, لاہوریوں نے بھی تو یہی کہا تھا نا. مطابق جواب دینا تھا لاہوریوں کو, لاہوریوں کے اعتراض کے مطابق جواب دینا تھا. تو لاہوریوں نے بھی یہی کہا تھا نا. یہ بات ریپیٹ کر کے اور آپ وہیں کے وہیں کھڑے رہیں گے. میں نے آپ کو وضاحت کر دی, اب میں اس سے آگے گفتگو مناسب نہیں سمجھتا. وہ وقت وہ آپ کی مرضی, آپ مناسب سمجھیں یا نہ سمجھیں. لاہوریوں کو منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے جی کہ ایسا دعویٰ کسی ولی کا, مجدد کا, کتب کا, غوث کا ہے ہی نہیں ہے. یہ لاہوریوں کو جواب دے رہی ہے. کون دے رہی ہے؟ وہ تو نہیں ہے نا, وہ تو نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے میں نے بات نہیں کرنی, ابھی دوبارہ شروع کر دیا آپ نے. چلو پھر مجھے ڈال دیں. بات تو سنیں نا, ابھی خاموش ہو جائیں یا چلے جائیں, آپ کی مرضی ہے. اس وقت لاہوریوں کو یہ منہ توڑ جواب دیا جا رہا تھا, دلیل سے منہ بند کر دیا تھا جماعت احمدیہ خلافت نے دلائل کے انبار سے, کہ یہ جو کہے کہ ایسا دعویٰ جو مرزا صاحب نے کیا ہے, ایسا دعویٰ تو بہت سارے اولیاء اللہ نے بھی کیا ہے, ان کے منہ بند کر دیا تھا خلافتی جماعت نے. یہ سراسر جھوٹ ہے, غلط ہے. آج وہی جو جھوٹ مارتی جماعت احمدیہ اس کو سچ کہہ رہی ہے. یعنی اندازہ لگائیں کہ صرف آپ نے ان معصوم لوگوں کو جن کو یہ بتایا گیا تھا غلام, شاگرد, فیصلہ میرا یہی, دلبر میرا وہی, صرف ان کے ذہن سازی کرنے کے لیے, ان کے ذہنوں میں یہ چیز نارملائز کرنے کے لیے آج لاہوریوں کو سامنے رکھ دیا کہ لاہوری سچے تھے. اندازہ کریں ان لوگوں کا. اور مرزا مسرور صاحب بیٹھ کے لائیو ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قرآن و حدیث نہیں پیش کرو, ان کے سامنے ان کے بزرگوں کا ریفرنس پڑھو. لارڈ سرفراز راجہ بھائی, آپ نے وہ ویڈیو سنی ہے؟ I'm teaching a class here. ویڈیو سننی ہے کیونکہ یہ بڑی اچھی ایک میں نے آج فرسٹ ٹائم سنا ہے کہ وہاں پر بھی مناظرے میں بھی مجھ سے پوچھتے رہے اسٹیٹ یور پوزیشن. وہ بابو کے جناب بزرگوں کی جو ہے باتیں پیش کرتے رہے, لیکن قرآن و حدیث سے کچھ پیش کرتے نہیں رہے, کیونکہ اگر کچھ ہوتا تو پیش کرتے نا. تو یہ تو ہمارے مدعے کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے کہ ان کے مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں پائی بےزتی ہو جانی ہے ساڑی, قرآن و حدیث سے گل نہ کرو. میں تو رفتار ابھی سنا دیتا ہوں. سنا انہوں نے کہا یہ قرآن و حدیث سے گل کرنے کی لوڑ ہی نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ وہاں پہ بیٹھ کے لاہوری موقف رہیں گے تو سوال تو اٹھیں گے نا. بالکل ایسے, بالکل ایسے. یعنی کہ حوالے تلاش کرو, قرآن و حدیث سے کچھ ہوگا تو بتائیں گے نا. یار یہ کیا بات ہے یار, یہ ویڈیو بہت زبردست ہے.
بہت زبردست. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ رضی نے آ کے جو ڈبیٹ کے اندر قرآن پیش نہیں کیا، حدیث پیش نہیں کی، سارا دن ساری رات بیٹھ کے یہاں پہ ٹک ٹاک پہ ان کے منہ تھک جاتے ہیں، منہ خشک ہو جاتے ہیں، ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں کہ سورہ جمعہ آخرین منہم آخرین منہم آخرین منہم، لوگ آئیڈیا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ڈبیٹ کے اندر نام بھی نہیں لیا گیا اس آیت کا. کیوں نہیں لیا گیا؟ کیونکہ مرزا مسرور نے کہا ہے قرآن و حدیث نہیں، ان کے حوالے پیش کر کے بات کی. اے تبلیغ دا جڑا اگلی اسٹریٹجی نا جی یہ ہے آگے سے. دیکھو یار یہ ظلم ہے. یعنی میں تو اس دن بڑا میں کہتا ہوں جناب کہ یہ تو اچھا مزے کی بات. ساحل بھائی جتنے بزرگوں کے انہوں نے حوالے پیش کیے، کیا کسی بزرگ نے یہ دعویٰ کیا نہیں لاؤڈ طرف راجا بھائی بالکل. کیا بات ہے، زبردست. یعنی کہ اس مناظرے نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ کیفیت کے اندر صدمہ تھا، کوئی دماغ پہ چوٹ لگ گئی تھی، کوئی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو ایک شرعی منصب کے طور پر لینے کے لیے، آفس ہولڈ کرنے کے لیے یوز کیا ہے. دیکھو یار تو ان کا تو دونوں کو کمپیریزن ہو نہیں سکتا. بالکل. اور پھر مزے کی بات، اوپر سے یہ اویس صاحب پتہ نہیں کیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ لاہوری جماعت کے سامنے لاہوری جماعت نے یہ موقف رکھا تھا جو آج جماعت احمدیہ رکھ رہی ہے. وہ کہتے تھے ان کو لاہوریوں جو خلافتی جماعت کو پتہ کیا لاہوری کہتے تھے؟ وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر مسیح موعود نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے نا، اس سے ان کی کوئی شان بڑھنی جاتی ہے. اس طرح کے دعوے تو اولیاء اللہ نے بھی کیے ہوئے ہیں. یہ لاہوری جماعت کہتی تھی ان کو. تو آج یہی بات جماعت احمدیہ دفاع کے طور پر کیا یوز کر رہی ہے کہ دیکھو تم کہتے ہو مرزا صاحب نے محمد رسول اللہ کہا تو فلاں فلاں مولوی نے بھی کہا نا، فلاں فلاں بزرگ نے بھی تو کہا ہے نا. یعنی جو لاہوریوں کا اعتراض تھا آج وہ ان کے لیے دفاع بنا ہوا ہے. تو لاہوری تو سچے ہو گئے نا پھر اپنی جگہ پہ. کیا بات ہے، زبردست، بہت زبردست پوائنٹ. ویری گڈ. اور ان کو پتہ کیا کہا انہوں نے؟ ان کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بزرگ ولی مجدد غوث قطب ابدال نے یہ کہا نا کہ میں محمد یا احمد ہوں، اس کا یہ دعویٰ شرعی طور پر ثابت ہی نہیں ہے. لیکن مرزا صاحب کا دعویٰ اس کے برخلاف قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے، نصوص قرآنیہ سے ثابت ہے. تو دونوں کو کیوں کمپیریزن کر رہے ہو؟ یہ کہتے تھے ان کو. چلو. اور جب بات ہوئی، جب مناظر ہوا تو بات پیش نہیں کر پا رہے، قرآن کی نصوص پیش نہیں کر پا رہے، قرآن کی نصوص نہیں پیش کر پا رہے اور جماعت لاہوریوں کا موقع اختیار کر رہے ہیں. کیا یہ ہے جماعت احمدیہ. اچھا جی، نیچے درد دل بھائی آئے ہیں، ان کی کال لی جاوے. اچھا میرے پاس ماڈریشن رائٹس ہے مگر میں کال ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، فار سم ریزن وہ آپشن نہیں میرے پاس. السلام علیکم سرکاری وعلیکم السلام. کیسے بھائی جان؟ اللہ کا شکر ہے. داؤد بھائی، ساحل بھائی، مجھے یہ بات نہیں پتہ چلتی کہ انہوں نے اپنے عقائد ہمارے بزرگوں سے لیے ہیں یا قرآن و سنت سے لیے. ایز پر آج کی جو صورتحال جو انہوں نے ہمیں بتائی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے بزرگوں سے لیے ہیں. مرزا صاحب کے پلے کھ نہیں تھا. وہ طارق جو والی بات کرتے مرزا صاحب کی ہم لینا ہے سر. وہی گلا انہوں نے مرزا صاحب نے کی جی بزرگوں نے کی تو مرزا صاحب کی لینا ہے سر. طارق چھاندل ورڈ نے بھائی میرے نہیں ہے. بقول کافروں کے اگر ہم نے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیا ہے تو انہوں نے مرزا صاحب کو کھڈے میں ڈال دیا. انہوں نے اپنی تحریرات جتنی مرزا صاحب نے لکھی تھی ان کو کھڈے میں ڈال دی، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. انہوں نے مرزا صاحب کو کھڈے میں کیوں ڈالا، بتائیے آپ. سر میں آپ کو ایک ہی بات کہتا ہوں، ایک سن لیجیے میری بات، کہ یہ سارا کچھ جو کیا گیا ہے نا اس کے پیچھے ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ تھی کہ جس کو مخاطب کیا تھا عدنان بھائی نے، کامان احمدی، جن کو جب یہ پتہ چلنا تھا نا کہ ہم تو شاگرد غلام پاؤں کی خاک کے برابر نہیں، فیصلہ میرا یہی، دلبر میرا وہی، یہ نعرے جن کو سنائے جاتے تھے نا، ان کو جب پتہ چلنا تھا کہ اتنا بڑا منصب کلیم کیا مرزا صاحب نے، تو ان کی دماغ کی پھٹنی تھی نسیں. جب دماغ کی پھٹنی تھی نسیں تو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھنا تھا نظام جماعت کو، اور جب نظام جماعت کو انہوں نے جوتے کی نوک پہ رکھنا تھا چندہ سسٹم کم ہو جانا تھا.
जब चंदा से इस तरह कम हो जाना था, निज़ाम चलना नहीं था, तो ज़मीन जो है ज़मीन बोस हो जानी थी सारी की सारी जमात। तो इससे बचने के लिए इन्होंने ये कहा कि हम इसको नॉर्मलाइज करते हैं, तो कि अगर मिर्ज़ा साहब ने किया जाए तो कोई बात नहीं, खैर बुजुर्गों ने भी किया ना, तो ये उनका दिमाग से ज़हन साजी करने की कोशिश की गई और कुछ नहीं। सर जी वो इसमें आ नहीं रहे। मुझे यहाँ पे यूके में जितनी न्यूज़ मिली है कादियानियों की, वो इस वक्त इतने तज़ब्ज़ुब का शिकार है, वो इसलिए कि बचपन से जो उनको बताया गया